اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی آر آفیشل، اور میں ہوں آپ کا میزبان پرنسپل غلام رسول۔ کافی دنوں سے میں تھوڑا کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، اور یہ جو ویڈیو تھی اپلوڈ میں نہیں کر سکا۔ تو آج پھر 9th کا ایک سبق ہے اردو کا، نسو کا خواب۔ یہ غالباً 9th کی اردو کا چوتھا سبق ہے جو مولوی ڈپٹی نذیر احمد نے تحریر کیا ہے۔ تو یہ اس کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ بھی ہے، حیران کن بھی ہے، اور آپ کے لیے نصیحت آموز سبق بھی ہے۔ تو تینوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو کچھ ایسے ہوتا ہے کہ نسوح کو اس وقت دہلی کے علاقے میں جو ہے نا ہیضہ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو دہلی میں جو ہے نا بہت سے لوگ اسی ہیضہ کی وجہ سے مر رہے تھے۔ تو نسوح نے بہت احتیاط کی، اپنے گھر والوں کو بھی باہر نہیں نکلنے دیتا تھے، بچوں کو بھی بہت احتیاط کی، لیکن اس کے باوجود بھی نسوح کے گھر میں ہیضہ آ گیا۔ بہرکیف بہت علاج معالجے کیے تو نسوح مرنے سے تو بچ گیا ہو۔ تو اللہ کا وہ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، جب بھی انسان کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف تو اس کو جب ڈاکٹر نے دوائی دی تو نسوح کچھ دیر کے لیے نسوح کو آرام یعنی کہ نیند آ جاتی ہے۔ تو نیند کا آنا ہوتا ہے کہ نسوح جو ہے نا خواب میں ایک اگلے جہان میں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں خواب میں، تو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو نسوح ہوتا ہے تو اسے جب خواب ملتا ہے تو خواب میں اسے ایک عالی شان عمارت نظر آتی ہے، جس طرح سیشن کورٹ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کی عدالت، اس طرح وہ کہتا ہے کہ میں ایک بڑی عدالت ہے، عالی شان عمارت میں ایک عدالت لگی ہوئی ہے، اور اس کا جو جج ہے نا وہ بڑا روبدار جج بیٹھا ہے سامنے۔ تو یہ دنیا کے جج جو ہوتے ہیں، ایک اگر آپ کا کیس وہ خارج کر دیتے تو ایک دوسری اگلی عدالت میں، مقصد سول کورٹ آپ کو خارج کرتے تو پھر سیشن میں آپ جاتے ہیں، سیشن کورٹ خارج کرتے ہیں تو ہائی کورٹ بس سپریم کورٹ باہر کا ہے۔ تو یہ وہ عدالت ہے۔ نسوح کہتا ہے کہ یہ جج جان اتنا بڑا روبدار ہے، اس کے سامنے سارے مجرم بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس عدالت میں کسی کی یہ جرأت نہیں ہے کہ اگر اس کا کیس خارج ہو جائے اور آگے وہ اپیل کرے۔ نہیں، وہ جج جو بھی حکم سناتا ہے اس پہ وہ حکم صادر ہو جاتا ہے، اپیل کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ تو باہر کا وہ دیکھتا ہے ہزاروں، سینکڑوں، بلکہ ہزاروں مجرم بیٹھے ہیں، کچھ تو اس کے علاقے کے ہیں، کچھ باہر کے ہیں، تو سارے لوگ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور وہاں پر ایک دوسری بات بھی ہے کہ دنیا کے ججز جو ہوتے ہیں وہ تو چلو کہتا تو خیر میں نہیں ہوں کہ دنیا کے وطیر ہے، وہاں پہ رشوت بھی چل جاتی ہے، منہ ملازہ جس کو سریکی میں کہتے ہیں وہ بھی چل جاتا ہے، سفارش بھی چل جاتی ہے، لیکن یہ جو جج ہیں یہاں پہ کوئی سفارش وغیرہ نہیں چلتی۔ ہاں، نہ تو یہاں پہ کوئی مجرم سفارش کے وار کر اپنی کار براری کرا سکتا ہے، کار براری کا مقصد ہے کہ اپنا کام نکلوا سکتا ہے، یا اپنی گلو خلاصی کرا سکتا ہے، یعنی کہ جان چھڑا سکتا ہے۔ نہیں، جو بھی حکم اس کا صادر ہوتا ہے وہ اس مجرم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ باہر کیف وہ کہتا ہے اسی خیالوں میں کو میں وسعت دے رہا تھا کہ میں جب دیکھتا ہوں تو ایک لمبی بڑی سی حوالات ہے، تو اس حوالات میں جو دیکھتا ہوں تو بس بہت سارے قیدی بیٹھے ہیں، اور اس سے میں تھوڑا آگے جاتا ہوں تو ایک بڑا جیل خانہ ہے، وہ اس حوالات سے بھی بری جگہ ہے۔ باہر کے میں جب حوالات میں دیکھتا ہوں نا تو میرے علاقے کے، شہر کے، اڑوس پڑوس کے کچھ تو میرے جاننے والے تھے، اور کچھ جو تھے نا وہ اجنبی لوگ تھے، میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ تو جو جاننے والے تھے نا تو میں نے جب دیکھا نا تو اس میں میرا باپ بھی بیٹھا تھا جو کچھ عرصہ پہلے مر گیا تھا۔ تو میں الٹے پاؤں پھر حوالات اس قید خانے کی طرف آتا ہوں، حوالات کی طرف۔ تو پہلے تو میری آنکھ کو یقین نہیں آتا کہ یہ میرے باپ بزرگوار بیٹھے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہیں میری نظر کا دھوکہ نہ ہو، لیکن جب میں دیکھتا ہوں وہی میرے والد ہوتے ہیں تو میں دوڑ کر اس کے قدموں پر گر پڑتا ہوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ ابا جان، آپ اور اس حوالات میں آپ تو دنیا میں بڑے نیک اور پارسا اور پرہیزگار تھے، تو آپ اس قید خانے میں
تو وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا میں اسی قید خانے میں ہوں۔ تو پہلے تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کے مرنے کے بعد ہم نے بڑی خیراتیں کی اور آپ کی جائیداد کے آپ کے وہ جو ورثہ جو ترکہ چھوڑ کر ہے اس کے ورثے کے جو ہے نا باہر سے کیسے جھگڑے پڑے گئے آج تک نہیں سلجھے بھر کے وہ تو اپنی جگہ، تو ہم تو آپ کی مفارقت یعنی کہ جدائی میں بہت رو رو کر تانگ آ گئے ہیں، تو آپ کے پیچھے جو ہے نا ہم نے بڑی خیراتیں کی اور آپ جو ہے نا یہاں پہ گرفتار ہیں، آپ نے یہ جرم کیے جس کی وجہ سے آپ جو ہے اس کے خانے میں۔ تو وہ باپ کہتا ہے کہ ہاں میں اگر انکار بھی کروں ان جرائم سے تو میرے خلاف اتنی وافر مقدار میں گواہی ہے نا کہ میں یہاں پہ کس چیز سے انکار کروں۔ تو وہ کہتا تھا کہ آپ تو بڑے پرہیزگار تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور طرح طرح کے بہت جو ہے کہ کوئی ایسا نیک کام نہیں تھا جو آپ نہیں کرتے تھے، تو پھر بھی آپ جو ہے نا ان قیدیوں میں۔ تو وہ کہتا تھا ہاں میری کیا نمازیں تھیں، جب نماز میں پڑھتا تو دنیا کی جو بھولی بسری باتیں ہوتی تھی وہ مجھے نماز میں یاد آتی، یہ میری نماز تھی۔ کبھی نماز میں گھاس کاٹ رہا ہوں، کبھی دنیا کی یہ خیال، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، جو رکعت میں کیا کیا میں نے پڑھا، یہ تھی میری نماز۔ جب روزے رکھتا تو کیا رکھتا، پہلے روزے سے میں جو ہے نا چاند کے عید کے چاند کا منتظر ہوتا کہ عید کب آئے گی، یہ میرے روزے تھے۔ اور تو پھر بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف گواہی دینے والے کون ہیں؟ تو اس نے کہا جو چیز میرے خلاف گواہی ہے نا وہ اتنی وافر مقدار میں ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کون ایسے گواہ ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، کان میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، آنکھیں میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، پاؤں میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو آپ بتائیں میں ان سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اچھا یہ ساری گواہی آپ کے خلاف جا رہی؟ اس نے کہا ہاں، تم بتاؤ میں کیسے جان یہاں سے چھڑا سکتا ہوں؟ باہر کا انہی میں خیالوں میں تھا تو باپ مجھے کہتا ہے کہ میرے ابھی پڑوس میں ایک آدمی کی رہائی ہوئی ہے، تو اس نے کہا اس کی کس طرح رہائی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا بات ایسے ہے کہ وہ جب وہ فوت ہوا ہے نا تو جو پسماندگان میں یعنی کہ پیچھے جو وہ اپنی اولاد چھوڑ کر آیا ہے نا تو اس نے کیا کیا تھا دنیا میں، ان میں اس نے نیکی کا بیج بویا تھا، مطلب ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو جو ہے نیکی کی تعلیم دلائی تھی، مقصد ہے قرآن پاک کی تعلیم دلائی تھی، حدیث کی تعلیم دلائی تھی، نیکی کی طرف مائل کیا تھا۔ مطلب یہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ ڈگریاں ہماری کام نہیں آئیں گی، یہ ڈگریاں دنیا تک جائیں گی، جو آخرت میں جو چیز کام آئے گی نا وہ اعمال ہے، وہ نیک اعمال ہے۔ کون سے نیک اعمال؟ جی آپ نیکی کا بیج بو کرائیں گے، اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھائیں گے، حدیث کی تعلیم دیں گے، یعنی کہ عالم بنائیں گے، یہ آپ کے بعد میں کام آئے گی، آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ہمارا ڈگری والے پی ایچ ڈی ایم فل یہ ایم اے یہ وغیرہ یہی دنیا تک ہے، آخرت میں دینی تعلیم کام آئے گی دینی۔ تو پھر بیٹا کہتے آگے کیا ہوا؟ تو وہ پیچھے اپنی اولاد کو نیک کام اس نے اپنی اولاد کو قرآن پاک کا حافظ بنایا تھا، قاری بنایا تھا، عالم بنایا تھا، اور وہ جو مرا ہے تو اس کی اولاد جو ہے جب بھی اللہ پاک کی نماز پڑھتے ہیں تو گڑ گڑا کر اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمارے والد کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے۔ اور جب روزے رکھتے ہیں تو روزہ افطار کا وقت جب آتا ہے تو اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، جب روزہ سحری کا وقت آتا ہے تو روزہ جب وہ رکھتے ہیں تو اپنے والدین کی مغفرت دعا مانگتے ہیں، جب 5 گانا نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنے والدین کے لیے مغفرت دعا مانگتے ہیں۔ تو وہ بیٹا کہتے پھر اس کا کیا ہوا؟ کہ اس کا یہ ہوا کہ اس جج نے اسے بلایا جو وہ جج بیٹھا ہے، وہ جج کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ تھا۔ تو اسے بلاتے ہیں کہ آپ پہ جہنم تو واجب ہو چکی تھی، لیکن جو آپ پیچھے جو اپنی اولاد چھوڑ کر آئے ہیں نا، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کہ جب بھی وہ نیک کام کرتے ہیں نا آپ کی مغفرت کی دعا مانگتے، تو ہماری رحمت کو جلال آ گیا، رحمت کو جوش آ گیا، جہاں ہم نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی گل و خلاصی ہو جاتی ہے۔ تو آپ بس جو کچھ کر سکتے ہیں میرے لیے یہ دعائیں مانگیں کہ میری اس سختی سے جان چھوٹ جائے۔ تو یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہوں گا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دنیاوی تعلیم ہمارا ضرورت ہے،
اور دینی تعلیم ہمارا مقصد ہے۔ تو دیکھیں یہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف زیادہ مائل کریں۔ آپ بھی، میرے بھی بچے ہیں، اور یہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ بھی میرے بچے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ میں دنیا تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، خلاف نہیں ہوں، لیکن زیادہ تر جو ہمارا مقصد ہے وہ ہماری دینی تعلیم ہے، جو ہماری آخرت میں بھی کامیاب آئے گی، کام آئے گی، اور ہمیں آخرت کی منزلیں آسان کرے گی۔ اور یہ دنیاوی تعلیم ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی تعلیم ہمارا جو ہے نا ضرورت ہونی چاہیے۔ تو یہ نسو نے جو خواب میں دیکھا تو یہ اس کا یہی خواب تھا، جو آنکھیں بند ہونے کے بعد ایک حقیقت ہے، کیونکہ جو اگلا جہان آئے گا وہ بہت بڑا وسیع اور بہت بڑا جہان ہے۔ اس کا علماء کرام آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں، اور ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں جو ہے زیادہ جو ہے نا دینی تعلیم کی طرف، تو کم از کم اتنی تو دینی تعلیم ہم حاصل کر سکے۔ 5 وقت کی جو یہ زندگی ہے نا، 24 گھنٹے کی زندگی، ایک دن کی، ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے، تو ہم اس پر زندگی اپنی گزار سکیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ آپ کے لیے نصیحت آموز بھی ہوں گے۔ اور جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، میرے بچے ہیں جو 9th میں پڑھ رہے ہیں، اور یا تو انہوں نے یہ سبق پڑھ لیا ہوگا، اگر نہیں بھی پڑھا تو ان کی یہ دہرائی ہو جائے گی، اور ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ جب آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ پر جلدی آپ تک پہنچ جائے گی، اور جو میری اگلی ویڈیو آئے گی تو وہ انشاءاللہ استاد، ایک اساتذہ کے ذمہ داریاں اور فرائض، اور ایک اسٹوڈنٹ کی، اس پہ کل لیکچر انشاءاللہ ہوگا۔ اور ہاں، اتوار کو میرا جو ہے نا معلوماتی پروگرام ہوگا، وہ بھی دیکھنا، ضرور دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اور اس مرتبہ کا جو میرا اتوار کا معلوماتی پروگرام ہے نا، وہ ہے پاکستان کے وزرائے اعظم، یعنی کہ جب سے پاکستان بنا اور اب تک جتنے بھی وزرائے اعظم صاحبان آئے ہیں وہ کس طرح آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، اور کتنا دورانی انہوں نے گزارا ہے، اور وہ کیسے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کا معلوماتی اور جلسہ پروگرام ہوگا، ضرور اس کو دیکھنا بلکہ اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان پرنسپل غلام رسول، پاکستان ماڈل ہائی اسکول رنگپور اڈا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور آپ کو انشاءاللہ معلوماتی اور نصیحت آموز سبق آپ کو ضرور ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔